بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كشاز الكشيري النشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال وحدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نزرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير. فداءك نہیں بس فداءك. جعلنا الله فداءك. جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير؟ قال نعم الجزع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنطمة وعليكم بالموكى. بات ساری پچھلی جو آ چکی تھی وہ ہے، مگر سند کے اندر کچھ بات ہے یہاں سمجھنے کی. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج. پہلی سطر میں دیکھیے ابن جریج کہتے ہیں کہ اخبرنی ابو قزعہ، مجھ کو خبر دی ابو قزعہ نے، ان ابا نضرۃ اخبرہ وحسنا اخبرہما. یہ جو ہے اخبرنی سے لے کر اخبرہما تک یہ الفاظ شارحین کے لیے ایک مسئلہ بن گئے اور مشکل بن گئے. مسلم کون ہے اور ضمیر کس کی طرف راجع ہو رہی ہے. ہاں تک کہ بڑے اقوال تھے محدثین کے شارحین کے، کسی نے صحیح کہا کسی نے غلط کہا، یہاں تک کہ حافظ ابو موسیٰ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل رسالہ تعریف کیا، اور شیخ عمرو بن الصلاح نے اس کی تلخیص کی اور اس کے بعد نتیجہ نکالا کیا ہے. لمبی چوڑی بحث ہے. علامہ نووی نے اس کا کچھ خلاصہ یہاں ذکر کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بین سطور والے کو، اس نے نمبر ڈال کے ضمیروں کے مرجع بتا دیے، معاملہ آسان ہو گیا. وہ نہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے کس کو خبر دی اور ہما کی ضمیر کس طرف ہے، کیا مسلم سے کون مراد ہے. ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھ کو خبر دی ابو قزعہ نے. ابو قزعہ کے نیچے نمبر کیا پڑا ہوا ہے؟ 2. ان ابا نضرۃ اخبرہ، ابو نضرہ کے نیچے کیا پڑا ہے؟ 3. ابو اخبرہ کے ضمیر کے اخبرہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ 3. اور ہو کے ضمیر کہاں ہے؟ 2. اب معاملہ آسان ہے. حاصل یہ ہے کہ ابو قزعہ نے مجھے بتایا، ابن جریج کہہ رہے ہیں کہ ابو قزعہ نے مجھے بتایا کہ ابو نضرہ نے اس کو بتایا، کس کو؟ ابو قزعہ کو، اور حسن کو بتلایا. پھر آگے اسی کی تاکید کر دی، اخبارہما، دونوں کو بتایا. آئی سمجھ میں بات؟ اب تو معاملہ آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ رضا خیر دے بین سطور والوں کو. پھر آگے وہی بات ہے، نئی بات نہیں ہے. یا نبی اللہ جعلنا اللہ فداک ماذا یصلح لنا من الاشربہ فقال لا تشربوا. انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے کون کون سے اشربہ جائز ہیں. اب اگر اور مشروبات کا نام لینے لگتے تو لمبی تعداد ہو جاتی کہ روح افزا اور فانٹا اور 7 اپ اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں بے شمار مشروبات دنیا جہان کے کیسے لایا جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب علی اسلوب الحکیم دیا
کہ یہ مت پوچھو کہ کون کون سے پیے جا سکتے ہیں، یہ پوچھ لو کون کون سے نہیں پیے جا سکتے، وہ محدود ہیں، ان کو یاد رکھو گے باقی سب آسان ہے۔ فرمایا کہ لا تشربوا فی النقیر وقالوا یا نبی اللہ جعلنا اللہ فداک اب تدری من نقیر قال نعم الجزء ينقر وسطه ولا فی الدباء ولا فی الحنطمۃ علیکم بالموکا، علیکم بالموکا کیا مطلب؟ بندی ہوئی مشکیزہ جو کہ منہ جس کے اوپر لا یلاف ولا سلاف واہیہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فی اسقیۃ العدم، اسقیۃ العدم جو ہیں انہیں کے منہ کو جو باندھ دیا گیا ہو اس کے اندر رکھا کرو۔ جی چلیے آگے پڑھیے۔ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو بكر قال حدثنا وكيع قال أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ سند میں تھوڑا سے اقوال کا فرق تھا، وہ راویوں کا ذکر کر دیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابن عباس عن معاذ بن جبل کہا ہے ایک راوی نے، ابو بکر نے کہا کہ ربما قال وکیون عن ابن عباس ان معاذ قال، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ قال بعثني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب، تم اب ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یمن بھیجا تھا آپ نے، مطلب یہ کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب آ چکی ہے ان کے علاقے میں، اب تک تمہارا خطاب اور تمہاری گفتگو مشرکین سے تھی جو امی تھے، امت امیہ تھی، ان سے خطاب کا انداز کچھ اور ہے، کچھ اور تھا۔ اب اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو ان کے حساب سے بات کرنا، آداب سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے، کہ اپنے مخاطب کو دیکھ کر اس کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے۔ فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، سب سے پہلے تو اس کی دعوت دو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اگر وہ اس بات کو مان لیں، شہادتین کو اختیار کر لیں، اقرار کر لیں، مان لیں، تب ان کو بتلانا کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فی کل یوم ولیلہ فرض کی ہیں۔ وَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، اور اس کو بھی وہ مان لیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا کہ ان کے اغنیاء سے لی جائے گی زکوٰۃ اور فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ جو فرمایا ترتیب فرمائی ہے کہ پہلے شہادتین کی دعوت دو، اگر وہ تمہاری اس دعوت کو قبول کر لیں تو پھر نماز کی دعوت دو۔ اس سے بعض حضرات نے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے اس بات کی کہ کفار مخاطب نہیں ہے بالفروع، کفار صرف مخاطب ہیں، مکلف ہیں ایمان لانے کے، اور اعمال کے مکلف نہیں ہیں۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شہادتین کی دعوت دو، اگر وہ مان لے تو پھر نماز کی بات کرنا، جس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر شہادتین کو نہ مانے تو پھر نماز کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ کفار اعمال کے مکلف نہیں ہیں بلکہ صرف شہادتین کے مکلف ہیں، جس کا حاصل یہ نکلے گا کہ آخرت میں ان کو عذاب کفر کا ہوگا، ترک صلاۃ کا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن ہمارے بزرگوں نے اس استدلال کو قبول نہیں کیا، شارحین نے، حافظ ابن حجر نے بھی، علامہ نووی نے بھی، ہمارے بزرگوں نے بھی، اور یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس واسطے کہ آگے کہا گیا کہ اگر تم نماز کی دعوت دو، جب نماز کو مان لیں تو پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکالو گے تم کہ اگر نماز نہ پڑھیں تو زکوٰۃ کی دعوت نہ دینا؟ حالانکہ اس کا کوئی یہ مذہب کسی کا نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ مطلب نہیں کہ اس کو زکوٰۃ کو نہ کہا جائے، زکوٰۃ کو تو کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ یہاں ترتیب بتانا مقصود ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ ترتیب ایک دم سے نہ بتا دو کہ بھئی تم شہادتین کو قبول کر لو، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حج کیا کرو اور فلاں اور فلاں، تو کہے گا السلام علیکم۔ تو آ رہی سمجھ میں بات؟ تو دعوت اسلام کی کا حکمت سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتدریج ان کو بولا۔ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، ایمان آ جائے گا تو پھر باقی چیزیں بتا۔ جب نماز پڑھنے لگیں فوراً نماز کا حکم آ جاتا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ پھر آتا ہے تو بعد میں زکوٰۃ کا بتا دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رہا یہ مسئلہ کہ کفار مکلف بالفروع ہیں، بالاحکام بالاعمال ہیں یا نہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ اس کو اپنی جگہ پر آ جائے گا، اس کے دلائل الگ ہیں، یہاں اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ فتح الملم میں وہ تفصیلات اور مذاہب لکھ دیے گئے ہیں، کسی کو دل چاہے تو دیکھ لیں۔ تؤخذ من اغنیاءہم وترد فی فقرائہم، مزید ان کو ترغیب کرنے کے لیے کہ ہم جو مال لے رہے ہیں اپنے واسطے نہیں مانگ رہے، بلکہ تمہارے اغنیاء سے لے کر تمہارے فقراء میں تقسیم کر دیں گے، تاکہ ان کو مزید معلوم ہو کہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، کہ ایسا نہیں کہ ٹیکس لگا کے ہم سے زبردستی وصول کر لیا۔ اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں منتقل کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت شدیدہ ایسا کرنا جائز نہیں، اور اگر منتقل کی دوسرے شہر میں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور امام مالک کا نزدیک ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن منتقل کر دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ شہر کے لوگوں میں دیا جائے، اگر یہاں اہل نہیں ہے، مستحقین ہے، تو دوسرے شہر میں دے دیا جائے، افضل یہی ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اور تم اپنے آپ کو بچانا ان کے اچھے اموال سے، یعنی یہ نہ کرنا کہ جب زکوٰۃ وصول کرو تو اعلیٰ درجے کے جانور ان سے وصول کرنے لگو، بلکہ وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، بلکہ متوسط درجے کے لا بکس ولا شطط، درمیانی جانور لو زکوٰۃ میں۔ وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو آداب سکھلائے، کیونکہ وہاں آپ جا رہے تھے، اس میں سوال پہ اس میں کلام ہوا ہے کہ ان کو حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا یا داعی بنا کر بھیجا گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہی کام کیے ہیں انہوں نے وہاں جا کر۔ چلیے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا زكريا بن اسحاق۔ کون پڑھ رہا ہے؟ جی قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن سيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع، کہ یمن کی طرف بھیجا تھا۔ جی
وبه قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه مع عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله عز وجل عبادت اللہ سے مراد وہ یہ شہادتین اور ایمان لانا جی فإذا عرفوا الله عز وجل فاخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. یہ واقعہ جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت عجیب انداز کا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی خاص تھا اور اقرأ الصحابہ افقہ الصحابہ میں ان کا شمار تھا. ان کو جب رخصت کیا تو یہ ہدایات تو یہاں آ گئی ہے. آپ نے مسجد نبوی سے ان کو رخصت کیا اور یہ روانہ ہونے کے لیے سوار ہو گئے جانور پر. تو آپ ساتھ ساتھ چلے اور کہا کہ دیکھو وہاں جا کر یہ کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا. اور آپ پیدل چلتے رہے یہ سواری پر سوار، کیونکہ پہلے دن کو معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلیں گے، انہیں اتر جاتے. اور آپ کو بھی باتیں یاد آتی گئیں، بات بڑھتی گئیں. عام طور سے رواج یہ تھا کہ جیسا ہمارے یہاں ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے جاتے ہیں یا کسی کو چھوڑنے کے لیے مشاہدات کے لیے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، وہاں سے رخصت کرتے ہیں یا ریلوے اسٹیشن سے یا بس کے اڈے سے. اسی طریقے سے ثنیۃ الوداع جو تھا وہاں وہ ایسا ہی اسٹیشن تھا، وہیں سے رخصت کرتے تھے دوسروں کو اور وہیں سے استقبال کرتے تھے. تو ثنیۃ الوداع کی طرف چل پڑے اور آپ ان کو بتاتے چلے گئے یہ کہنا ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا. آپ کی شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. جب آپ پہنچ گئے تو رخصت ہونے لگی. ان کو ادھر رخصت کیا، انہوں نے ادھر منہ موڑا، ادھر آپ نے موڑا اور پھر فرمایا کہ معاذ. پھر آپ نے رخ موڑ کے بات کی، معاذ شاید آج کے بعد پھر تمہارے سے ہماری ملاقات نہ ہو. اب تم شاید واپس آؤ تو میری مسجد پر گزرو اور میری قبر پر سے گزرو. تو اب معاذ بن جبل رو پڑے بے تحاشا، لیکن حکم مل چکا تھا جانے کا. روانہ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے، یہ ادھر چلے گئے. اب یہ حضرات کی فقہ کی بات ہے. الامر فوق الادب. محبت اپنی جگہ پر، امر کی اطاعت اپنی جگہ پر. آپ نے حکم دے دیا تھا کہ جانا ہے یمن، ورنہ رک جاتے. کیسی ہمت ہو سکتی تھی؟ ایسے میں جب یقین تھا کہ پھر محروم ہو جاؤں گا اس دیدار سے. وہاں کام کیے، سارے کے سارے کام کرتے رہے. کس طریقے سے کوشش کی ہوگی نہیں جلدی جلدی کاموں کو نمٹانے کی. جب وہاں سے چل پڑے، روانہ ہو گئے، مدینہ طیبہ پہنچے تو پتہ چلا انتقال ہو چکا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کا نظام سنبھال چکے ہیں. قبر پر حاضری دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی. جس صحابہ کرام کی شان تھی، عشق اپنی جگہ پر تھا، لیکن اطاعت اور غلامی. چلیے آگے. باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري
قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. ماشاء اللہ، شاباش. وحسابه على ٹھہر جائیں، سمجھ لیجیے، بہت لمبا مسئلہ ہے، اگر ہم مختصر کر کے کوشش کریں گے بیان کرنے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جب وفات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلیفہ مقرر کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کے بعد، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، اور عرب منہ میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ کفر کیا، مرتد ہونے والوں نے وہ مرتد ہو گئے. فتنہ ارتداد اٹھا تھا زبردست، ایک فتنہ اٹھا تھا زبردست، ایک طوفان تھا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں شروع ہوتے ہی فوراً یہ کام شروع ہوا کہ مختلف قبائل عرب نے بغاوت نہیں کی بلکہ ارتداد کر لیا. کچھ لوگوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کو اختیار، مسلمہ کذاب وغیرہ کو، اسود عنسی کو اپنا رسول ماننا شروع کر دیا. کچھ لوگ اپنے مذہب قدیم کی طرف واپس چلے گئے. مختلف قبائل نے مختلف طریقے سے ارتداد اختیار کیا. بعض لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام کے خلاف مجاہدین کو روانہ کیا. ایسی عظیمت کا وقت کام لیا ہے ابو بکر صدیق نے، اس وقت آسان فیصلہ نہیں تھا. اللہ اکبر، زبردست آزمائش تھی ابو بکر صدیق کی. اس وقت مدینہ طیبہ، اللہ اکبر، اسامہ بن زید، لشکر اسامہ تیار کھڑا تھا. یاد ہے نا واقعہ؟ اللہ اکبر، زید بن حارثہ کا انتقام لینے کے لیے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کی طرف، ہرقل قیصر روم کے علاقے کی طرف مجاہدین کے لیے. تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہاں پر آپ کے پاس اس وقت ارتداد کا فتنہ اٹھا ہوا ہے، ان کو جانے سے روک دیجیے. کہا کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا تھا، ابن قحافہ کی مجال نہیں ہے کہ اس کو روک دے، وہ جائے گا. وہ ان کو بھیج دیا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ارتداد والوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کے پاس ایسا معلوم ہوتا بڑی طاقت ہے، جبھی تو انہوں نے وہاں بھیج دیا. یہاں موجود ہے مدینہ طیبہ میں. وہ حملہ کرنے سے رک گئے، مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے سے، اور اس نسے میں جلدی سے وقف کامیابی حاصل کر کے وہاں سے واپس بھی آ گئے. ابو بکر صدیق نے 11 لشکر تیار کیے مختلف علاقوں میں بھیجنے کے لیے. مسلمہ کذاب کی طرف خالد بن الولید کو بھیجا، اور کتنا یقین تھا ابو بکر صدیق کو. خالد بن الولید کو حکم دیا کہ بس مسلمہ کذاب کا مقابلہ کر کے جب اس کو فتح شکست کر دے دو، مجھ سے شام پر حملہ کر دینا، آگے چلے جانا. کس طرح کی طرف؟ یہ شام کی طرف. یہ وہ وقت تھا جہاں تک مرتدین کے خلاف جہاد کرنے کا معاملہ تھا، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کا اتفاق تھا. فاروق اعظم کو بھی اتفاق تھا. فاروق اعظم کو اختلاف پیش آیا اس بات پر کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی لشکر بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کرنے کے لیے. اس وقت کا واقعہ ہے. واستخلف یوم ابو بکر بعدہ وکفر من کفر من العرب، اور عربوں میں سے لوگوں کو مرتد ہونا تھا وہ مرتد ہو گئے.
عمر بن الخطاب نے ابو بکر سے کہا آپ کیسے قتال کر رہے ہیں ان لوگوں سے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ. جو لوگ کلمہ اسلام اختیار کر لیں ان سے قتال نہیں کیا جائے گا. حالانکہ جن کی طرف آپ مانعین زکوٰۃ کی طرف بھیج رہے ہیں لشکر، یہ کلمہ گو ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، مرتد نہیں ہوئے. وحسابہ علی اللہ تعالی الا بحقہ. ہاں حق اسلام اگر ہوگا تو جان بھی لی جائے گی، مال بھی لیا جائے گا. مال حق اسلام کی وجہ سے زکوٰۃ بھی لی جائے گی اور جان لی جائے گی. اگر جہاد ہوگا، اگر کوئی خطا کرے گا، قتل کرے گا تو اس کے قتال بھی، قصاص بھی لیا جائے گا. حق اسلام کی وجہ سے جان بھی لی جائے گی، مال بھی، لیکن ویسے ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی. وحسابہ علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ظاہر میں اگر وہ کلمہ اسلام پڑھ لیں گے اور ضروریات دین کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے تو ہم تو دنیا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے دل کا حساب خود کر لے گا. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم دل کے مکلف نہیں ہیں. فقال ابو بکر واللہ لأقاتلن من، تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا. بات سمجھ لیجیے، مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی قتال کے لیے بھیجا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. فاروق اعظم کو ان کے بارے میں اختلاف تھا. وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر کہ کفار کے مقابلے میں جہاد کرنے سے بھی منع کیا تھا، بلکہ تو زمانہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ ارتداد کا فتنہ اٹھا تو ابو بکر صدیق نے جہاں اور لشکروں کو بھیجا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف کو بھیجا، اور اختلاف صرف ابو بکر یہ مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں پیش آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلا آگے بھی تفصیل آ جائے گی اس میں. تو ابو بکر نے فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، بخدا میں تو قتال کروں گا ان لوگوں سے جو فرق کریں گے نماز اور زکوٰۃ میں. کیا مطلب ہے؟ اگر مانعین صلاۃ ہوں گے کوئی قوم، کسی قوم کے لوگ نماز پڑھنا بالکل چھوڑ دیں تو اس پر آپ کا اور میرا اتفاق ہے کہ ان سے قتال کیا جائے گا. اس میں اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے ساتھ معاملہ کرے گا اس کا بھی قتال کروں گا. تو جو حکم صلاۃ کا ہے وہی حکم زکوٰۃ کا ہے. جب مانعین صلاۃ سے قتال کیا جائے گا باوجود کلمہ اسلام پڑھنے کے، اسی طریقے سے مانعین زکوٰۃ سے بھی قتال کیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ امام ابو بکر صدیق کا استدلال قیاس ہے. زکوٰۃ کو صلاۃ پر قیاس کیا ابو بکر صدیق نے. فإن الزکوٰۃ حق المال، یہ دوسری دلیل ہے ابو بکر صدیق کی، کہ فرمایا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، جیسے کہ نماز جان کا حق ہے. اللہ بحقی کا استدعاء خود حدیث میں موجود ہے جو تم سنا رہے ہو. جو حدیث تم نے پیش کی ہے اس میں خود یہ بات موجود ہے کہ حق اسلام کا اگر تقاضا ہوگا تو کلمہ پڑھنے والوں سے بھی قتال کیا جا سکتا ہے، ان کی جان اور مال بھی وصول لیا جا سکتا ہے. تو آپ نے جو حدیث پیش کی اس میں اللہ بحقی کا استثناء خود موجود ہے. اس بات پہ اس کا جواز میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری دلیل ہو گئی، ایک دلیل ہو گئی قیاس سے، ایک دلیل ہو گئی اسی حدیث کے الفاظ سے. یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 دلیلیں پیش کی تھی، یہاں دو دلیلیں ذکر ہیں. تیسری دلیل یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو تم سنا رہے ہو یہ آپ نے پوری نہیں سنائی، بلکہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ یقیم الصلاۃ و یؤتی الزکاۃ واللہ لأقاتلن من فرق من قال من ان نقاتل الناس امرت ان نقاتل حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
یہ الفاظ بھی ہم اس میں موجود ہیں. چنانچہ سنن نسائی میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ آتی ہے ابو بکر صدیق کے حوالے سے, اور ابن عمر کی روایت بھی خود اسی باب میں آ رہی ہے آخر میں, اس میں یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ کی قید بھی ساتھ موجود ہے. تیسری دلیل ہو گئی. تیسری دلیل سمجھ میں آ گئی کہ حدیث جو آپ نے پیش کیا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, اس کے آگے یہ بھی ہے کہ وہ یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ, جب فإذا فعلوا ذلك فقد اصموا منی دماءهم واموالهم, یہ ہے اس طریقے سے حدیث. تو معلوم ہوا کہ اگر نماز اور زکوٰۃ میں سے کسی چیز کو چھوڑا جائے گا تو ان سے بھی قتال کیا جائے گا. تیسری دلیل سمجھ میں آ گئی. ابو بکر صدیق ہیں استدلال کرنے والے. چوتھی دلیل تفسیر معارف القرآن میں بالی صاحب نے بیان کی, وہ بھی ابو بکر صدیق نے نقل کی تھی, اور وہ یہ کہ فَإِذَا انسَلَخَ سورہ توبہ کی 2 آیتیں, فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اور دوسری دلیل, دوسری آیت سورہ توبہ کے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اگر یہ توبہ کر لیں کفر سے, شرک سے, اور نماز بھی قائم کریں, زکوٰۃ بھی دیں, فإخوانکم فی الدین, تمہارے بھائی ہیں. تو ابو بکر صدیق نے استدلال کیا کن چیزوں سے؟ ایک قیاس سے, دوسرا استدلال اسی حدیث کے لا بحقیق کے لفظ سے, تیسرا استدلال یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ کی حدیث سے. ابو بکر صدیق نے حدیث پیش کی تھی جو سنن نسائی میں آئی, اور عبداللہ بن عمر نے اس کو بیان کیا ابو بکر کے صدیق کے حوالے کے بغیر. اور چوتھا استدلال 2 آیاتوں سے سورہ توبہ کی. آئی سمجھ میں بات؟ چنانچہ کہتے ہیں پر آگے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ رسی بھی چھوڑیں گے ادا کرنے سے, روکیں گے, تو میں ان سے پھر بھی اس کو روکنے پر بھی قتال کروں گا. بخاری میں عناقن کا لفظ ہے, بکری کا بچہ, علی سبیل الفرض کہا گیا. اگر بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں ہم لینا تھا ان سے, بوجھ بھی روکتے تو میں ان سے قتال کرتا. اور یہاں اقالن ہے, رسی ہے, رسی سے مراد وہ ہے جس سے جانور کو باندھا جاتا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی ہے, فوت الملم میں روایت نقل کی, اور محمد بن سلمہ کی بھی روایت ہے کہ مصدقین کی عادت یہ تھی کہ جانور کے ساتھ رسی بھی لیا کرتے تاکہ جانور بھاگ نہ جائے. 2 جانوروں کو ملاتے تھے ایک رسی سے, یقرین بینہما. آئی سمجھ میں بات؟ مطلب ہے کہ وہ رسی جو جانور کے ساتھ وصول کی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس کو دینے سے بھی اگر روکیں گے میں اس کو بھی قتال کروں, اس پر بھی قتال کروں گا اگر ضرورت پیش آئے گی. علی سبیل الفرض فرمایا. چلیے آگے. تو فقال عمر بن الخطاب فواللہ ما هو الا ان رأيت اللہ قد شرح صدر ابی بکر, بس بخدا میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے شرح صدر کر دیا تھا ابو بکر صدیق کا. فعرفت انہ الحق, بس میں نے جان لیا کہ حق بات وہی ہے جو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں. یہاں ایک مجتہد نے دوسرے مجتہد کے دلائل کی بنیاد پر اپنے پچھلے قول سے رجوع کیا ہے. دلیل کی بنیاد پر کیا, تقلید کی بنیاد پر نہیں. مجتہد کی تقلید نہیں کرتا, دونوں مجتہد تھے, لیکن تقلید کہتے ہیں دوسرے کی بات کو بلا دلیل مان لینا, اور فاروق اعظم نے بلا دلیل نہیں مانا, دلیل کی بنیاد پر مانا. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا, وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فمن قال لا إله إلا الله عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. یہ روایت بھی ابو ہریرہ سے, پچھلی روایت بھی ابو ہریرہ سے تھی. جی.
وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء قال وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني میرے اوپر اور میری تمام تعلیمات پر. جی فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. یہ بھی ابو ہریرہ کی روایت ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال جابر اور ابو ہریرہ دونوں سے روایت ہے. جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. جی وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر حضرت جابر کی روایت آ رہی ہے. جی عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. اب دیکھیں اسی طریقے سے روایت جس طرح ابو ہریرہ کے اوپر آ رہی تھی جس سے استدلال کیا تھا فاروق اعظم نے، اور اسی طریقے سے جابر کی روایت بھی آ رہی ہے. یقیم الصلاۃ و زکوٰۃ کے بغیر آ رہی ہے حدیث. جی وحسابهم على الله ثم قال دل کا حساب اللہ کے پاس ہے. دل کا حساب اللہ تعالیٰ لے لے گا کہ کے دل میں ایمان ہے، یعنی ہم زبانی اقرار پر اطمینان کریں گے. جی ثم قرأ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کو پر مسلط نہیں کیے گئے، یعنی ان کے دلوں پر مسلط نہیں کیے گئے، آپ تو ظاہر کے مکلف ہیں. جی وبه قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم. اب یہ دیکھیں صاحبزادے کی روایت، فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں. جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. یہاں یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ کی صراحتاً موجود ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق نے بھی ان الفاظ کو نقل کیا تھا فاروق اعظم کے مقابلے پر. سنن نسائی میں یہ بات آ گئی ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني عن الفزارية عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. آگے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. جی جی باب سوال ہے. جی جو پہلا کلمہ ہے ایمان لانے کے لیے وہ ضروری ہے یا 6 کلمے جو ہیں؟ جو سوال کرنے والے ہاتھ اٹھائیں. ہاں کیا ایمان لانے کے لیے جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لازمی ہے یا جو 6 کلمے رائج ہیں وہ بھی ضروری ہے ان کا پڑھنا؟ وہ نہیں، لازمی نہیں ہے. ان کی پھر شرعی حیثیت کیا ہے؟ بس تاکید ہے، اسی کی مزید تفصیل ہے. لا الہ الا اللہ خلاصہ ساری ان تمام سب کا. چلیے آگے. جی باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني. البتہ اگر کوئی شخص کسی اور مذہب کا قائل تھا، مثلا عیسائی تھا، تو آپ پڑھ چکے ہیں بخاری شریف میں، ان سے اس پچھلے عقائد کی برات کا بھی اس کو اظہار کرایا جائے گا کہ ابن مریم جو ہیں
وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، کلمہ ہے اور روح منہ ہے. جی چلیے. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما سعید بن المسیب اپنے والد مسیب سے روایت کر رہے ہیں. مسیب اس واقعے کے بعد جب وفات کا واقعہ چل رہا ہے ابو طالب کے، اس وقت تک کافر تھے. بعد میں مشرف اسلام ہو کر اس واقعے کو نقل کیا انہوں نے. بظاہر اس وقت وہاں موجود ہوں گے اس مجلس میں جہاں یہ ابو طالب کی وفات کا واقعہ پیش آیا. جی. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله یہ واقعہ مختصراً بخاری میں پڑھ چکے ہیں کہ وفات کے وقت ابو طالب کے پاس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان سے کلمہ اسلام پڑھوائیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عم حقیقی تھے. آپ کے چچا عباس بھی تھے، حمزہ بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، لیکن حقیقی چچا ابو طالب ہی تھے. ان کے عبد المطلب نے وصیت کی تھی ابو طالب کو کہ تم ان کو اپنے پاس رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے آپ نے اپنے پاس رکھا. بچپن لڑکپن انہی کے پاس گزرا، جوانی کا زمانہ بھی سے گزرا، اور انہوں نے اپنی جان کی لڑا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. سب سے پہلی نعت یا قصیدہ بھی انہوں نے کہا ہے. جب حصار کا واقعہ پیش آیا، مقاطع کیا، سوشل بائیکاٹ کیا اہل مکہ نے، اس میں ابو طالب ساتھ تھے، شیبہ بھی طالب میں ساتھ تھے. واقعات آپ پڑھ چکے ہوں گے. اتنی قربانیاں انہوں نے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، لیکن کلمہ اسلام پڑھا نہیں تھا. یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، جانتے تھے، مانتے نہیں تھے. اب اس بات کی آیت ہے کہ تاکہ مان بھی لیں اور کلمہ اسلام پڑھ لیں. آپ نے دعوت دی. جی. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل آپ نے کہا کہ اے امی، آپ میں میرے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یعنی محمد رسول اللہ پورا کلمہ کہہ دیں. کلیمتاً ایک بات یاد رکھیے کہ لفظ کلمہ، لفظ لا الہ الا اللہ جگہ جگہ آتا ہے. اس سے مراد پورا کلمہ اسلام ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے کہ ثنا کے لیے جب کہتے ہیں نماز میں پہلے سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں. اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ پوری ثنا، پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح یہ ہے. جی. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم انہوں نے لقمہ دے دیا ابو جہل نے کہ آپ اعراض کریں گے عبد المطلب کے مذہب سے، دین سے. فلم يزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرضها عليه ويقول له تلك المقالة. آپ وہ دعوت اسلام پیش کرتے رہے اور اپنی اسی بات کا اعادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کہا آخر ما کلمہم، سب سے آخر میں جو اس نے بات کہی وہ یہ تھی کہ هو علی ملت عبد المطلب. اس نے تو کہا تھا انا علی ملت عبد المطلب، راوی نے اس کو نقل کیا ہوا علی ملت عبد المطلب. یہ آداب ہم نے بتائے ہیں پہلے. اگر متکلم اپنی طرف منسوب کرے کسی بری بات کو، جب آپ نقل کریں گے تو انا کا لفظ نہیں بولیں گے بلکہ ہوا کہیں گے. آئی سمجھ میں بات بتائیے نا، پہلے بھی کہیں ہم نے. چلیے آگے. استاد جی ایک سوال ہے. بابا یقول لا الہ الا اللہ، مگر بھائی اب استاد کا وقت ہو گیا، وہاں بات خلافی نہیں ہونی چاہیے. استاد جی ایک سوال ہے. 11 بجے کا وقت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ. اس سلسلے میں ہم بخاری میں بیان کر چکے کہ مستشرقین نے اسلام پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کو مشروع کیا گیا تھا زبردستی مسلمان بنانے کے لیے. ان آیات سے استدلال کرتے ہیں، ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں. تو مگر اس کا سب جواب ہم نے وہاں دے دیا ہے، یاد رکھیے. کیا ہے نا، ہم نے جواب اس کا مطالعہ بھی کروایا تو بخاری، درس بخاری میں بھی پورا موجود ہے، درس مسلم میں بھی جواب، مواضع امتحان میں سے ہے، یاد رکھیے اس کو.